دفعہ تاریخ میں واقع آتا ہے کہ امام رازی جو بہت بڑے امام ہیں، معقولات کے بھی، منقولات کے بھی اور تفسیر کے بھی، تفسیر رازی ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی توحید پہ قرآن پاک میں آیتیں جمع کر رہا تھا، تقریباً میں نے 360 آیتیں جمع کی۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ میں نے تو اتنی محنت کی الحمدللہ، یہ ایک جاہل آدمی جو کچھ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے وہ اللہ کی توحید کو کیسے سمجھتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی مہار کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور گنگنا بھی رہا ہے اور اس کے پیچھے اونٹ چلا آ رہا۔ میں نے اشارہ کیا، وہ ٹھہر گیا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، مانتے تو ہو، خدا پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ خدا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب بوڑھے ہو گئے اور شاید عقل تمہارا ٹھکانے نہیں رہا۔ میں کہا کیا بات؟ اس نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اونٹ کی مینگنی ہے۔ انہوں نے کہا مینگنی دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اونٹ کی ہے، مینگنی دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ بکری کی ہے، گوبر دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ گائے بھینس کا ہے، تو یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے اونٹ پر، یہ ساری کائنات دلالت نہیں کرتی کہ میرے بنانے والا بھی کوئی خدا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا الحمدللہ، دیکھو یہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، جاہل ہے، اونٹ چرانے والا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ نے توحید کا کیسا سبق پڑھایا۔ فرماتی ہیں وہ بندہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، وہ جب گزرا تو مجھے بھی خیال چڑھا ہوا تھا، میں نے اس کو بھی روکا، میں نے کہا بھائی خدا کو مانتے ہو؟ تو کہا جی بالکل مانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ اس نے ڈنڈا نکالا، اس نے کہا ابھی بتاتا ہوں، ایک ڈنڈا مار کے تیرا سر پھاڑ دوں گا، پھر تمہیں دلیل سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا بھائی تمہاری دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہے، بس جاؤ مہربانی کرو۔ تو اللہ اگر سمجھ دیتا ہے نا تو اونٹ چرانے والے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھے تو مکے کا ابو جہل بھی نہ سمجھے، اور ابی لہب بھی نہ سمجھے، اور ولید بن المغیرہ بھی نہ سمجھے، نضر بن الحارث بھی نہ سمجھے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ بھی نہ سمجھے، جو اپنے وقت کے سردار تھے اور اپنے وقت کے فصیح اور بلیغ اور شاعر لوگ تھے، نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، اللہ نے محروم کر دیا۔ اس لیے بس دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی، توحید کی، نبوت و رسالت کی، قیامت کی سمجھ بھی دے اور ایمان بھی دے۔ یہ مسئلے ایمان کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ اب دیکھو نا جی، دریا میں مچھلیاں ہیں، کتنی قسمیں ہیں ان کی، گن سکتے ہو؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 3600 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ کس نے سکھائی ہے؟ یہ ہر ملک کی اپنی ایک زبان ہے، کس نے سکھائی ہے؟ ماں باپ کے پیٹ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اور ہر مچھلی کا اپنا رنگ ہے اور اپنا فائدہ ہے۔ ہم پرانی بات ہے، میں دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے گئے تھے سوات کے علاقے میں، تو ان دوستوں نے جو سوات کے دوست تھے انہوں نے کہا جی آج ہم چلیں گے مہی ڈنڈ یا کالام یا مدائن، اور وہاں آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ٹراؤٹ مچھلی کھلائیں گے، شکار بھی کریں گے اور کھلائیں گے۔ ویسے تو وہاں ٹراؤٹ مچھلی کے فارم بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی فارم میں وہ بات نہیں ہے۔ وہاں گئے، خیر جی وہ شکار کیا، آپ کو مچھلیاں 2-3 مل گئیں، وہیں پکائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ مچھلی ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے، گرم پانی میں رہ نہیں سکتی، اور دریا میں یہ الٹی چلتی ہے۔ باقی مچھلیاں پانی کے ساتھ چلتی ہیں، پانی کے خلاف چلتی ہیں۔ اور 1 مہینہ انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں رہ جائیں نا تو آپ کو روزانہ کھلائیں گے تو آپ 16 سال کے پھر نوجوان ہو جائیں گے۔
اس میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی. میں نے کہا جی ہمیں یہ 2 دن کافی ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس ہے. وہ حیران ہو گئے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا ماء زمزم ہمارے پاس ہے. زمزم لما شرب بھلا جس نیت سے پیو وہی فائدہ دیتا ہے. ہم زمزم پئیں گے جوان ہو جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری ٹراؤٹ کھانے کی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں دوبارہ تمہیں کھڑا کر سکتا